باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اوتین رائتا غدا رجلا کرارا خیر فرار صلوات ارشاد فرمائے اللہم لن قتلت الحسین و آبائہ و اجدادہ و اولادہ و انصارہ و اصحابہ اجمعین اللہم لن ولا ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تعمین اولا ذالک اللہم لن نصابت اللتی جاہدت الحسین و شاید و بایت و طاوت اللہ قتلہ اللہم ولعنہم جمیعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل من والاہم وآد من آداہم وانصر من نصرہم واغزل من خزلہم ولعن من ظلمہم وعجل فرج آل محمد وانصر شیعت آل محمد وارزقنی روایت قائم آل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعہ وراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات ارشاد بزرگان قوم ملت اور کرم فرما حضرات یہاں تشریف فرما ہیں شب ولادت اور شب فتح خیبر اور آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو پروردگار عالم سبھی کی شرکت کو قبول فرمائے اور خصوصی طور سے اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے اور ذات علی علیہ السلام کے صدقے میں سبھی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں یہ مختصر سا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا انعقاد کرنے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں توفیقات میں اضافہ فرمائے ذرا حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد حضرات یقیناً بہت ہی فخر کا مقام ہوا کرتا ہے یہ ہمارے بابو بھائی پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جتنے بھی ان کے معاون و مددگار ہیں پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لجازات دیکھیے آپ کے شعراء یہاں تشریف لا رہے ہیں آپ باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے اب ظاہر سی بات ہے ہمارے برادر بزرگ ابو ذر کنتوری صاحب کا حکم رہا کرتا ہے اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ محفلوں میں تقریر کتنی دیر جو ہے وہ سامعین برداشت کر پاتے ہیں اور یہاں محترم ڈاکٹر افام ترولوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں شبی گوپال پوری صاحب تشریف فرما ہیں فاقر صاحب تشریف فرما ہیں اور حسن یوسف صاحب بھی تشریف فرما ہیں یہ حوصلہ عطا کرنے والے یہاں تشریف فرما ہیں سب سے پہلی بات اور قابل تحسین لمحہ یہ ہے مشکل سے 8 سے 10 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی بڑی ہی مناسبت سے اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ یہ جو عنوان رکھا گیا ہے نا جشن فاتح خیبر اس میں وسعت بہت پائی جاتی ہے اس لیے کہ فتح خیبر اور ہے فاتح خیبر اور ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اور بہت مشہور و معروف یہ رسول کی حدیث ہے لا اوتین رائتا کہ میں کل ان قریب اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا مرد ہوگا کرار ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا غیر فرار ہوگا اور ویسے بھی بھائی ظاہر سی بات ہے دور حاضر ہی ایسا ہے کہ اچھے دنوں میں آپ صحیح بات بھی نہیں کہہ سکتے اچھے دنوں میں آپ صحیح بات بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم تو سرکار بھی نہیں کہہ سکتے حالانکہ لفظ عام ہے آپ کسی کو بھی سرکار کہہ سکتے ہیں لیکن اب کیا کیا جائے اگر آپ سرکار کہتے ہیں تو حضور ہی سمجھ میں آتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر افاضل ذات تشریف فرما ہے اور یہ جنگ خیبر اور ہم تو ویسے بھی جنگوں کا نام نہیں لیتے لوگ جنگ کر کے خاموش رہتے ہیں یا لفظ جنگ پہ جنگ ہو جاتی ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر یا لوگ جنگ کر کے خاموش ہیں کوئی چون چرا نہیں کوئی قیل و قال نہیں اور یہاں اگر لفظ جنگ کہہ دیا جائے تو لفظ جنگ پر ہی جنگ چھڑ جاتی ہے بڑی مشہور و معروف حدیث رسول ہے
کہ جب بڑے بڑے بہادر جو خود ساختہ بڑے بڑے بہادر ہیں جاتے رہے، دیکھیے کوئی بافضیلت اور صاحب کردار کسی کو سند عطا کرے تو اس کی بات اور ہوا کرتی ہے، اور اگر اپنے جیسے کسی کو کوئی سند عطا کریں تو اس کی نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ افاضل ازاد تشریف فرما ہے، بزرگان یہاں تشریف فرما ہے، خصوصی طور سے میں پھر التماس کرتا ہوں حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما۔ اب بڑے بڑے خود ساختہ بہادر جاتے رہے، اور شاید ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ ایک جملہ ایسے ہی بزرگان یہاں تشریف فرما ہے، شاید مصلحت خداوندی عالم بھی یہ رہی ہو کہ ہر جگہ یہی کہتے ہو نا کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ورنہ ہم بھی یہ کر سکتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے۔ تو شاید علی علیہ السلام کا وقتی طور سے آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو جانا ان کا امتحان تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وقتی طور سے مصلحت خداوندی عالم ہے۔ اب آپ دیکھیں ادھر سے جاتے رہے، ابھی کچھ کرتے بھی نہیں تھے بیچارے، ابھی تو آنا جانا لگا ہوا تھا، یوں کہا جائے دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ اور دیکھیے یہاں افاضل ازاد تشریف فرما ہے بابو بھائی کے ذریعے، اور ویسے بھی یہ زرخیز خطہ ہے، اس لیے نہیں کہ وقتی طور سے آپ کی تعریف کر دی جائے اور آپ خوش ہو جائیں اور آپ سبحان اللہ اور جزاک اللہ کہنے لگے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حلال مشکلات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جس میں صفت پائی جاتی ہے اس کی تعریف کرو، اور اگر آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً آپ میں نفاق پایا جاتا ہے، آپ منافق ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس موقع پر خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ ایک پیارا سا جملہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہماری رہنمائی کے لیے علماء ہے نا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس لیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری سرپرستی کے لیے علماء موجود ہیں، اس لیے کہ سارا وقار علماء کی وجہ سے ہے، ساری رہنمائیاں علماء کی وجہ سے ہیں، ساری خوبصورتیاں علماء کی وجہ سے ہیں، یہ جتنا بھی اثاثہ ہم تک پہنچا ہے یہ علماء کی وجہ سے ہے۔ ذی وقار اشخاص تشریف فرما ہیں، ذوی احترام اشخاص تشریف فرما ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے علماء موجود ہیں، اور جس کی رہنمائی علماء کرتے ہیں اسے نہ یہودی مٹھا سکتا ہے نہ سعودی مٹھا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسے نہ یہودی مٹا سکتا ہے۔ اب دیکھیے خصوصی طور سے ذوی احترام اشخاص تشریف فرما ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ۔ ابو ذر بھائی خصوصی طور سے آپ کی نظر ہے، یہ رہنے والے ہماری یوپی کے تھے، یوپی میں بجنور کے، پاکستان چلے گئے تو پاکستان کے ہو گئے، حالانکہ پاکستان تھا ہی ہمارا، الگ ہوا تو پاکستان ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ شاید اس جملے پہ خصوصی طور سے بابو بھائی آپ کی توجہ، آپ کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، بزرگان خصوصی طور سے توجہ کریں۔ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، بے شک دہراتی ہے۔ سامنے کی بات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے، بڑی مناسبت ہے جملے میں اور جشن میں، بڑی مناسبت ہے جشن میں اور جملے میں۔ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کہیں بھی 1 2 3 کہہ کے دیکھ لیجئے، بھاگنے والا بھاگنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ 1 2 3 کہہ دیجئے آپ، دوڑنے والا دوڑنے لگتا ہے، بھاگنے والا بھاگنے لگتا ہے۔ اب جاتے رہے، ادھر سے اس نے جھانکا اور کہا کہ آئیں، تو ادھر بھگدڑ مچ جاتی تھی کہ نہیں آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، ہاں بات تمام ہوتی ہے، آپ آواز بلند نہ رہے، صلوات ارشاد فرمائے۔ قبلہ آپ کی طرف تشریف لائیں، اجازت ہے بالکل، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ جاتے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ،
ادھر سے آہستہ سے ایک جملہ آتا تھا، آئیں، ضرورت نہیں، آنے کے بعد کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، لشکر ہی بھاگ آیا، لشکر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، امیر لشکر ہی نہیں رکا ہے۔ تو اب فیصلہ کیسے ہو کہ بھاگ کے کون آتا ہے، جان بچا کے کون آتا ہے؟ رسول اگر لشکر کو تبدیل کریں تو لشکر میں خامی ہے، رسول اگر امیر لشکر کو تبدیل کر دیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آواز دی، بلاؤ اسے جو عجائبات کا مظہر ہے، ناد علیم مظہر العجائب، عجائبات کا مظہر ہے۔ اب پوری تاریخ ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک حسین ترین ماحول ہے یہ، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل جزاک اللہ۔ دیکھیے پوری رعنائیوں کے ساتھ اور پوری خوبصورتی کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ بالکل شعرا کو سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک مرتبہ خصوصی طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ وجوہ شریف ظہور کی تاجیل کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات اور جب علم مبارک سپرد ہوتا ہے، اس موقع پہ ظاہر سی بات ہے آپ شعروں کو سنیں گے، اعلان ہوتا ہے آئینہ آئینہ پڑھو گے خیبر کی جب کہانی تو یاد آئے گا یہ بھی لمحہ کہ موت کے سامنے محمد نے زندگی کو علم دیا ہے۔ علم دیکھیے اردو تھا، یہ یو پی کا مقابل تو ابھی بھی فخر کے لیے بہار اس اعتبار سے قابل فخر ہے کہ یہاں دوسری زبان اگر کوئی ہے تو وہ تہذیب و شائستگی کی زبان ہے، جسے اردو کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں علم ایک ہے عین سے، اب بابو بھائی ایک ہے الف سے، آپ عین والے ہیں، وہ الف والا جو ہے وہ دشمنوں کے لیے ہے۔ پڑھو گے خیبر کی جب کہانی تو یاد آئے گا یہ بھی لمحہ کہ موت کے سامنے محمد نے زندگی کو علم دیا ہے۔ زمانے والوں اسے بھی سمجھو یہ شوکت دست مصطفیٰ ہے، ادھر علی کو علم دیا ہے، ادھر سبھی کو علم دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جب پہنچتے ہیں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے آنے والے تھے ویسے ہی یہ ہیں، کہا آئیں تو ادھر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی چلے آتے ہیں، ہم خود ہی چلے آتے ہیں۔ قتل کیا، قلعہ جسے کہتے ہیں قلعہ قموس، یہ اسے فتح کیا اور اسے پل بنا دیا۔ جو ظاہری قلعے میں ادھر سے ادھر نہیں جا رہے تھے وہ علی کی وجہ سے اس طرف چلے گئے، جو ظاہری کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تھے علی کی وجہ سے وہ ادھر سے ادھر چلے گئے۔ جب یہ ادھر میدان والے اس قلعے میں نہیں جا سکتے تو علی کی محبت کے بغیر اور عشق علی کے بغیر جنت میں انسان کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کا اگر کوئی محکم ترین ذریعہ ہے تو اسے محبت علی کہا جاتا ہے، الفت علی کہا جاتا ہے، عشق علی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کی حقیقت کا نام ہے علی، اس لیے کہ علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھیں کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی سوئے تو رسالت کی قسمت جاگی، علی جاگے تو کفر کی ضلالت بھاگی۔ سب کچھ علی کی وجہ سے ہے، یہ زمین کا فرش علی کی وجہ سے ہے، یہ آسمان کا شامیانہ علی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے حلال مشکلات ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی زمین کا فرش علی کی وجہ سے بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ علی کی وجہ سے بچھایا گیا، علی کا نام برف پر لکھا گیا تو چمکنے لگی، قطرات پر لکھا گیا تو برسنے لگے، نسیم پر لکھا گیا تو خوشگوار ہو گئی، نسب پر لکھا گیا تو طہارت میسر ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ذات علی علیہ السلام ہے۔ اب ایک جملہ معترضہ جو اغیار بیان کرتے ہیں کہ علی نے تمام تر مار کے فتح کیے، سر کیے، اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ علی نے خیبر کو فتح کیا، کوئی علی کا کمال نہیں۔ علی نے صفین کو فتح کیا، کوئی علی کا کمال نہیں۔ علی نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں، کوئی علی کا کمال نہیں۔ علی نے جتنے بھی یہ فتح و ظفر جو ہیں اور یہ تمام
77 कामयाबियां जो अली के सर आती हैं, इनमें अली का कोई कमाल नहीं, बल्कि ये आगोश रिसालत का कमाल है, जिसकी वजह से अली को ये फतह ज़फर मैसर होती रही। तो अपने उलमा ने कहा, भाई माना अली ने जितनी भी जंगें जीती हैं, इसमें तरबियत रसूल का बहुत बड़ा दखल है, आगोश रसूल का बहुत बड़ा दखल है, इसलिए कि आगोश रसूल का नतीजा है फतह ज़फर, जीत जाना, फतह ज़फर से हमकिनार हो जाना। लेकिन जरा इतना तो बता दे कि रसूल के पास ये तमाम की तमाम फजीलतें आई कहां से? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि अली को मैसर होता है रसूल की वजह से। और रसूल किसके आगोश में पले? रसूल को किसने पाला है? ये तमाम का तमाम सिलसिला पहुंचता यही है जिसे ज़ाते अली और ज़ाते अबू तालिब ज़ाते रसूलुल्लाह। बड़ी खुशनसीबियां हैं। अगर वक्त ज़्यादा ना हुआ हो शोरा से बड़ी माज़रत के साथ, तो मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम, जैसे कि अव्वलन आपको गोशगुजार किया गया बाबू भाई ने बड़ी मुनासिबत से, अगर आप गौर करें, जश्न फातह खैबर, अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल खुश होने के लिए तो हैं ही, इसलिए कि इनसे ही तज़किया नफ्स होता है, इनसे ही इंसान बाकिरदार बनता है। अब अल्लामा मोहम्मद अली साहब बहरुल गुम्मा में एक वाक़या मैं आपको गोशगुजार कर दूं। फजीलत अली अलैहिस्सलाम मवालिया ने हैदर कर्रा तशरीफ़ फरमा है, वो अशख़ास जो दूर दराज खड़े हुए हैं, अगर आप फर्श मसरत पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं तो बड़ी दिल को तक़ीवत भी मैसर होगी। और ये हसीन तरीन गुलदस्ता जो आपके साथ आपके लिए सजाया गया है, इसके ज़रिए जो है वो जाहिर सी बात है तमाम माहौल जो है इसी तरीके से खुशगवार और इसी तरीके से मुअत्तर होता रहेगा। अल्लामा मोहम्मद अली लखनवी साहब बहरुल गुम्मा में एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि एक चाहने वाला दरबार अली में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद कहता है, या अली मैंने चोरी की है, मुझे पाक कर दीजिए। जिक्र अली तज़किया नफ्स का मोहकम तरीन और बहुत मजबूत जो है वो एक रिश्ता है और जरिया है। आया और आने के बाद कहा, या अली मैंने चोरी की है, मुझे पाक कर दीजिए। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि जाओ, तौबा और इस्तग़फ़ार के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन कहता है नहीं, मैंने चोरी की है, मुझे पाक कर दीजिए। जैसे ही ये इकरार करता चला जा रहा है, तकरार कर रहा है, मेरे मौला ने कहा, कम्बर ज़रा तलवार तो लेकर आओ। जैसे ही तलवार आती है, मेरे मौला ने इसकी उंगलियों को कता किया, लो उंगलियों को कता किया। अब ये चाहने वाला दरबार अली से बाहर आता है और आने के बाद एक जुमला कहता है, मेरे मौला मैं आपकी फजीलतों को कैसे बयान करूं। जुमला सुनना अरबाब बिला मवालिया ने हैदर करार, खुसूसी तौर से उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, शोरा तशरीफ़ फरमा है, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है। आने के बाद दरबार अली से बाहर आने के बाद कहता है, मौला मैं आपके फजाइल कैसे बयान कर सकता हूं। मेरे मौला आपने दुनिया में सजा देने के बाद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से महफूज कर दिया है। अब गलियां हैं, अली के फजाइल हैं, ये माहौल है, अली के मनाकिब हैं, अली की फजीलतें हैं। तारीख ये बताती है कि इसी असना में एक दुश्मन रसूल आता है, और नाम भी ऐसा कि मिंबर रसूल से नाम लेते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए कि दुश्मन है और इसका नाम भी जो है वो जानवर पर है। अजीब इत्तेफाक है, जितने भी दुश्मन है ना, ज्यादातर उनके नाम जानवरों पर ही मिलते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फाजिल हज़रत तशरीफ़ फरमा है, अगर ज़ौक़ की बातें साहिबाने ज़ौक़ में ना की जाएं तो बस ज़ौक़ों में जाकर की जाएंगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये अजीब इत्तेफाक है कि जितने भी दुश्मन रसूल हैं आया और आने के बाद कहता है कि ये माजरा क्या है। तारीख उसे लिखती है मुनाफिक। मुनाफिक की एक सबसे बड़ी पहचान यह है कि मुनाफिक सब जानता है कि हो क्या रहा है, जानकर अनजाना बन जाता है। मुनाफिक की एक सिफत यह है कि दिल में कुछ होता है, जबान पर कुछ होता है। दिल कुछ कहता है, जबान कुछ कहती है। मुनाफिक की एक पहचान यह भी है कि खाता किसी का है, गाता किसी और का है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बैठा किसी के दस्तरखान पर है और तारीफें किसी और की कर रहा है। मुनाफिक आया और आने के बाद कहता है माजरा क्या है। ये उंगलियां कता हैं, कटी हुई हैं,
ہاتھ سے خون جاری ہے اور علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. موالیان حیدر کرار دعاؤں میں یاد رکھنا ارباب بلا. جیسے ہی آنے والے نے یہ جملہ کہا تو مولا کا چاہنے والا کہتا ہے محبت کا مسئلہ ہے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا بات ہے، واہ. یہ عشق علی ہے، یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. بات آگے بڑھتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تیری انگلیوں کو علی نے قطع کیا ہے. کہ بے شک میرے مولا نے دنیا میں سزا دینے کے بعد مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا. کہ تیرے مولا نے، تیرے آقا نے تیری انگلیوں کو قطع کر دیا اور پھر بھی تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. چاہنے والا کہتا ہے کہ اگر میں علی کے فضائل نہیں پڑھوں گا تو پھر کس کے فضائل پڑھوں گا؟ میں علی کے مناقب نہیں پڑھوں گا تو پھر کس کے مناقب پڑھوں گا؟ اب اس نے منافق نے دیکھا کہ یہاں دال گلنے ولنے والی تو ہے نہیں. ابھی آتا ہے دربار علی میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ نے جس کی انگلیاں قطع کی ہیں نا وہ گلیوں میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، وہ شہر میں کوچوں میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی آنے والے نے جملے کہے ارباب بلا، میرے مولا نے حسن مجتبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا بیٹا حسن مجتبی جا کر اپنے چچا کو تو بلا کر لاؤ. اللہ رے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، جا کر جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ. اور تھا کون؟ حبشی چاہنے والا. اسی لیے میرے مولا کا جملہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرنے والوں تم بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہو جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تمہیں چاہتے ہیں. اب دوبارہ مائیت امام حسن مجتبی میں دوبارہ خدمت علی میں آتا ہے. میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ سنا ہے تم ہمارے فضائل پڑھ رہے ہو، ہمارے مناقب پڑھ رہے ہو. سر جھکا کر کہتا ہے مولا اگر میں آپ کے فضائل نہیں پڑھوں گا تو کس کے فضائل پڑھوں گا؟ مولا اگر میں آپ کے مناقب نہیں پڑھوں گا، آپ کا تذکرہ نہیں کروں گا تو پھر کس کا تذکرہ کروں گا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا نے کٹی ہوئی انگلیاں لیں اور ویسے ہی جوڑ دیں جیسے قطع ہونے سے پہلے تھی. میرے مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں لیں اور ویسے ہی جوڑ دیں جیسے قطع ہونے سے پہلے تھی. منافق تو ابھی تک تعجب میں تھا. اب اس کی حیرت کا اندازہ لگائیے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. جیسے ہی میرے مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑا منافق سے پھر نہ رہا گیا. کہتا ہے مولا کاٹی ہی کیوں تھی جو دوبارہ جوڑ دی؟ مولا کاٹی ہی کیوں تھی جو دوبارہ جوڑ دی؟ جیسے منافق نے جملے کہے میرا مولا جو ہے وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ سزا دے دینا شریعت کا تقاضا تھا، جوڑ دینا محبت کا تقاضا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سزا دے دینا شریعت کا تقاضا تھا، جوڑ دینا محبت کا تقاضا ہے. اب میرے مولا کا قول ذرا آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پہ ضرب لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا. مومن کی صفت اور مومن کی پہچان یہ ہے. اور اگر دنیا کا تمام خزانہ میں منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ وہ مجھ سے محبت کر، کہ وہ مجھ سے محبت کرے، تو منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. یہ خوش نصیبیاں ہیں آپ کے لیے، انتہائی خوشی کے لمحات ہیں. مولا ان میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے. واقعاً اتنی دیر میں تو سوچ بھی نہیں رہا تھا، یہی احساس ہو رہا تھا کہ کہیں سما خراشی نہ ہوتی رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن آپ بھرپور داد و تحسین سے نوازتے ہیں، خوب سنتے ہیں. آپ کا یہ اثار، یہ جذبہ محبت جو چہروں سے واضح ہے، پروردگار اسے خوبصورتی عطا فرمائے، مزید جلا عطا فرمائے. دعا گو ہیں بارگاہ خداوند عالم میں میرے معبود پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ مختصر سی عبادتیں ہو رہی ہیں نا قبول فرما. اس ذکر کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما. میرے معبود خصوصی طور سے ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور ایک برس جو عام ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے محبوب بحق علی بن الحسین علیہ السلام اور بی بی سغرا صلوات اللہ علیہ شیان جہان کی حفاظت فرما. میرے محبوب ان میں جو محفوظ ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. جو بے اولاد ان کا اولاد صالحہ عنایت فرما. جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. میرے معبود حاضرین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. علماء حقہ شورائے حقہ کی حفاظت فرما. ان کا سایہ ہمارے سر و پا دیر قائم رکھ. انہیں ہر بلائے سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما.
صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ میرے معبود شیعان جہان خصوصی طور سے بحرین، افغانستان و پاکستان، نائجیریا، فلسطین، سیریا، ایران و عراق، ہندوستان و پاکستان و جملہ شیعان جہان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ خصوصی دعا یہی ہے میرے معبود، یہ دلی دعا ہے، دعائے ندبہ ہے، ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ میرے اللہ جو مظلومین پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے، انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ میرے اللہ مظلومین کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ خصوصی دعا یہ ہے جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم رکھ۔ میرے معبود خصوصی دعا یہی ہے، شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی یہ ساتیں ہیں، یہ لمحات ہیں۔ میرے معبود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بطرابن یا علیو یا صد اللہ، یا بطرابن یا علیو یا صد اللہ، یا بطرابن یا علیو یا صد اللہ، یا کاشف الکرب مجن حسین اکشف کربی بقرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء حسنی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل من والاہم وآد من آداہم وانصر من نصرہم واغسل من خذلہم ولعن من ظلمہم وعجل فرج آل محمد وانصر شیعة آل محمد وارزقنی رویت قائم آل محمد واجعلنی من اتباعہ وشیعہ وراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب مل کر دعا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ خصوصی طور سے ہمارے بہو بھائی اور جتنے بھی ان کے افراد خانوادہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جتنے بھی حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں سب کی صحت و سلامتی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خصوصی طور سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بابا سے بلند نعرہ صلوات کا تحفہ۔ نعرہ حیدری۔